السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلسفہ آزمائش اور فلسفہ امتحان کی سیریز میں آج ہم بات یہ کریں گے کہ دنیا میں سب سے سخت امتحان کس کا ہے، سب سے سخت اور مشکل آزمائش کن لوگوں کی ہوتی ہے۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی سائل نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، من اشد الناس بلاء فی الدنیا، یعنی اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میں سب سے سخت امتحان کس کا ہے؟ اچھا، نبی کا جواب جاننے سے پہلے آئیے تھوڑا سا خود گیس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارا ایک تھوڑا سا آپ کہہ لیجئے جو جنرل نالج ہے، کامن سینس ہے، ہمارے سامنے مختلف قسم کی آزمائشوں کے مناظر بھی آئے ہیں، ہم نے مختلف لوگوں کو امتحان میں بھی دیکھا ہے، ابتلا میں بھی دیکھا ہے، مشکلات میں بھی دیکھا ہے۔ تو ہم جب خود کو یا کسی اور کو مختلف قسم کی آزمائشوں میں مبتلا دیکھتے ہیں تو ہمارا کامن سینس کیا کہتا ہے کہ کون زیادہ بڑی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے؟ شاید یہ کہ اس کی آزمائش اور امتحان سب سے زیادہ بڑا ہوتا ہے جو سب سے بڑا گنہگار اور معصیت کار ہوتا ہے، یا خدا کا سب سے بڑا باغی ہوتا ہے، یا عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے یا سمجھا جا سکتا ہے کہ جو سب سے بڑا نافرمان خدا ہے اس کا امتحان سب سے سخت ہوگا۔ ہم عموماً کہتے بھی ہیں نا کہ نبی وہ فلاں شخص خدا کی پکڑ میں آ گیا، یعنی وہ گنہگار زیادہ تھا تو خدا نے اس کو اب پکڑ لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب ان لوگوں میں سے کسی سے متعلق بھی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا سائل کے جواب میں کہ جو پوچھنا یہ چاہ رہا ہے کہ لوگوں میں سے سب سے سخت امتحان، سب سے سخت اور کڑی آزمائش کن لوگوں کی اللہ کی ذات کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا النبیون، سب سے کڑا امتحان انبیاء اور رسولوں کا ہوتا ہے، ثم الامثل فالامثل، پھر ان کے رتبے اور مقام کے قریب ترین افراد جو صلحاء اور اولیاء میں سے ہیں ان کا امتحان انبیاء کے بعد سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے، اور پھر ان صلحاء کے بعد جو ان کے رتبے کے قریب ترین افراد ہیں، جو ابرار ہیں، متقی ہیں، ان لوگوں کا امتحان سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مشکل امتحان نبی کا ہوتا ہے۔ البتہ نبیوں میں بھی سب کا امتحان برابر نہیں ہے، بلکہ ان کے رتبے کے حساب سے ہے۔ جس نبی کا رتبہ اور مقام جتنا بلند ہے اتنا ہی اس کا امتحان اور اس کی آزمائش مشکل اور سخت ہے، چونکہ قرآن خود کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، انبیاء کے بھی مراتب مختلف ہیں، انبیاء کے بھی رتبے اور مقام مختلف ہیں، تو جس نبی کا جتنا بلند رتبہ، جتنا بلند مقام، اتنا ہی زیادہ ان کی آزمائش بھی سخت ہے، ان کا امتحان بھی مشکل ہے۔ اور جو سب سے بلند مرتبہ نبی ہے ان کا امتحان آف کورس سب سے مشکل اور سب سے سخت ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان ہمارے پیش نظر رہتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ما اوذی نبی قط ما اوذیت، کہ کسی نبی کو اتنی آزمائشیں، سختیاں، مشکلات اور اذیتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جس قدر ان چیزوں کا میں نے اپنی زندگی میں سامنا کیا ہے۔ بلکہ اگر ایک جملہ اپنے موضوع سے ہٹ کر ہی کہتا چلا جاؤں کہ انبیاء کی زندگی میں جب آزمائشیں اور مشکلات آئے تو عمومی طور پہ یہ ہوا کہ وہ نبی اپنی زندگی میں ان مشکلات کا مقابلہ کر کے چلے گئے، لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر آنے والی آزمائشیں آپ کی زندگی کے ساتھ ختم نہ ہوئی، بلکہ آپ کی اولاد اور بالخصوص حسین منی وانا من حسین کے اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے اصحاب، ان کا کنبہ، ان کی فیملی کے اوپر آنے والی ساری مشکلات بھی اگر امام حسین کی مشکلات اور امتحانات تھے تو حسین منی کے عنوان سے اور وانا من حسین کے عنوان سے وہ مشکلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی آزمائش و امتحان تھی۔ دنیا میں اس بھری کائنات میں سب سے بڑا، سب سے مشکل اور سب سے سخت امتحان اور حالات جو پیش آئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئے ہیں، اور پھر ان کے بعد باقی انبیاء اور رسولوں کو۔ سائل کا سوال تو یہیں تک تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت یوں دی کہ 1400 سال بعد بھی اگر کسی کا اس ٹاپک پہ کوئی سا بھی سوال اس کے ذہن میں آئے گا تو وہ بے راہ نہ رہ جائے، بلکہ اس کو پوری ہدایت، رہنمائی مل جائے۔ لہذا آپ نے صرف جب یہ کہہ دیا کہ النبیون ثم الامثل فالامثل تو جواب کافی تھا، مگر یہ جواب آپ نے کافی نہ سمجھا، بلکہ اس کے بعد ایک کلیہ اور فارمولہ بھی سمجھا دیا کہ اگر آپ کو وہ فارمولہ سمجھ آ گیا، اگر وہ آپ کو قانون سمجھ آ گیا تو پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ کس کس کا امتحان مشکل ہوتا ہے۔ لہذا اس سائل کو آپ نے فرمایا وَيُبْتَلَى الْمُؤْمِنُ بَعْدُ عَلَى قَدْرِ إِيمَانِهِ وَحُسْنِ أَعْمَالِهِ، انبیاء، پھر اس کے بعد ان کے بعد دوسرے درجے کے مومنین اور مسلمان، اور پھر اس کے بعد تیسرے درجے کے ابرار اور متقی افراد، اور پھر فرمایا وَيُبْتَلَى الْمُؤْمِنُ، ان کے بعد مومنین کی باری آتی ہے۔ البتہ مومنین کا امتحان بھی آتا ہے۔ مومن کی آزمائش دو بنیادوں پر ہوتی ہے، on two bases، دو بنیادیں ہیں کہ جس کے اوپر مومن کو آزمایا جاتا ہے۔
अला कद्र ईमान ही, ईमान की मिकदार के हिसाब से, ईमान की मंजिलत और मकाम के हिसाब से कि ईमान किस कदर है मोमिन के अंदर, उसी कदर उसका इम्तिहान होता है। ईमान की जितनी मंजिल बुलंद होती है, ईमान की मंजिल बुलंद होने के साथ ही इम्तिहान उतना कठिन, सख्त, मुश्किल, दुश्वार और भारी हो जाता है। और दूसरी वो जो जिस बुनियाद पे इम्तिहान और आजमाइश मोमिन की ऊपर आती है वह हुस्न आमाल ही, हुस्न अमल की बुनियाद पर अमल जो इम्तिहान है वो सख्त और कठिन होता जाता है कि अमल किस कदर बुलंद और अच्छा है, और अमल कितना अच्छा और प्योर और मुखलिस है, खुलूस वाला है। वो अमल जितना कबूलियत के मेयार के ऊपर उतरता चला जाता है और अपना उस स्टैंडर्ड को बुलंद करता चला जाता है, इम्तिहान भी उतना ही तगड़ा, सख्त और मुश्किल और पेचीदा होता चला जाता है एक मोमिन का। यहां एक बात इनडायरेक्टली समझा दी कि हर शख्स ये चाहता है, मैं ये चाहता हूं कि मेरा ईमान हर लम्हा बुलंद होता रहे और ईमान की मनाजिल को तय करता चला जाऊं। जो जो ईमान की मंजिल बढ़ेगी वो ऐसे नहीं बढ़ेगी, वो आजमाइशों पर से गुजर के ईमान की अगली मंजिल आएगी। ईमान जूं बढ़ता चला जाएगा, इम्तिहान और आजमाइशें उस कदर बुलंदतर होती चली जाएंगी। अब हम में से अगर मैं ये चाहूं कि मेरा ईमान तो बुलंद हो मगर मुझे आजमाइशें कम हो जाएं, चूंकि मैं खुदा के करीब हो रहा हूं, चूंकि मैं अल्लाह के कानून पर अमल कर रहा हूं, लिहाजा मेरी आजमाइशें आसान होती जाएं, अलबत्ता मेरा ईमान बुलंद होता चला जाए, तो फरमाया ऐसा नहीं हो सकता। यही शहीद मुताहरी ने, जैसा कि इस हदीस की तशरीह में एक जुमला लिखा है, वो कहते हैं रूह जिस कदर पाकीज़ा होती चली जाती है, रूह जिस कदर मानवीयत से पुर होती चली जाती है, खुदा के करीब होती चली जाती है, उतना ही इम्तिहान सख्त होता चला जाता है। इसलिए कि कानून यही बताया है सैयदुल अंबिया ने कि पाकीज़ा रूहों के लिए बुलंद, सख्त, कड़ा और मुश्किल इम्तिहान है, और जो निस्बतन पाकीज़ा रूहें नहीं है उनके इम्तिहान उनकी निस्बत ज्यादा आसान होंगे। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अपने साइल के सवाल के जवाब में आखिरी दो जुमले भी यही इरशाद फरमाए। आपने फरमाया फमन सह्हा ईमानुहु व हसुन अमलुहु, अगर तुम्हारा ईमान मजबूत है और अमल अच्छा है, देन व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अलमाइटी अल्लाह। क्या एक्सपेक्ट करेगा कोई भी बंदा? अमूमी तौर पे मैं अपने रवैये की बात करूं, मेरा रवैया ये है कि मैं जिस कदर खुदा के करीब होऊंगा और मेरा ईमान बुलंद होगा, ईमान मजबूत होगा, अमल अच्छा होगा, तो मैं उतना ही मैं ये समझता हूं कि खुदा की जात अब मुझे करामात अता करना शुरू कर देगी, और फिर आउट ऑफ द वे जाके मौजिज़ाना तरीके पे मेरा प्रोटेक्शन भी होगा, और मेरी बातें जो मैं कहूंगा वो भी पूरी होती चली जाएंगी, और मुझे साजिशों का और फितनों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि जिसका ईमान जितना मजबूत होता जाए और अमल अच्छा होता चला जाए, इश्तद्द बलाउहु, उसे तैयार रहना चाहिए, इसलिए कि उस कदर अजीम, सख्त, कड़ा और मुश्किल इम्तिहान उसके ऊपर आएगा। जितना ईमान बुलंद उतनी ही सख्त आजमाइश, जितना अमल मुखलिस, अच्छा और बुलंद है, उतनी ही आजमाइश भी मुख्तलिफ है। अंबिया की जिंदगियां शायद हैं इसकी कि अंबिया की जिंदगियों में क्या कुछ हमें नजर नहीं आता। लिहाजा सख्त इम्तिहान जो होते हैं वो अल्लाह के प्यारों पर आते हैं, ईमान के बुलंद दर्जा लोगों पर, जो बुलंद दर्जों पर फायज लोगों के ऊपर आते हैं, जिनका अमल मुखलिस होता है और खालिसतन लिल्लाह होता है, उन्हीं के ऊपर मुश्किल इम्तिहान आते हैं। और जिसके ऊपर हमने अमूमन देखा है, अल्लाह के प्यारों के ऊपर जब इम्तिहान आते हैं तो फासिक व फाजिर उनको ताने देते हैं कि अगर तुम नेक होते, अगर तुम अच्छे होते तो तुम पर ये सख्तियां क्यों आती। तारीख दिन ने दिखाया है, इब्न ज़ियाद लईन जो है वो शरीकतुल हुसैन हजरत सानिया ज़हरा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से क्या कह रहा था? वो यही कह रहा था ना, कैफा राइते सुन अल्लाह बेअखी के व अहला बैते के, कि ए ज़ैनब कुबरा, तुमने देखा कि खुदा ने तुम्हारे भाई और उसके अहलो अयाल के साथ क्या किया? तुम लोग क्या हो, तुम्हें अंदाजा हुआ इस करबला के मैदान में? यानी क्या मतलब? यानी जितना आजमाइश सख्त था, जितनी मुश्किलात ज्यादा बड़ी थी और जितना इब्तिला बड़ा था, अब फी जमाना उससे क्या मैसेज डिराइव किया जाएगा? यानी यह है कि फासिक व फाजिर लोग उनको ताना और तशनी करते होते हैं कि अगर तुम अच्छे होते और तुम खुदा के करीब होते और उसके मुकर्रबीन में से होते, उसके पसंदीदा और बुजुर्गवार बंदे होते, तो कभी वो तुमको यूं तनहा ना छोड़ता सख्तियों के मकाम पर।
یہ تو فاسق و فاجر لوگ کرتے ہیں. لیکن ذرا ایک جملہ یہاں واقعتاً اس عنوان سے رک کے سنیے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو جواب دیا، اس جواب کے اندر جھلک تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس روایت کی اور اس حدیث کی. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ وہ مشہور جملہ جو ہمارے بچے کو یاد ہے کہ ما رأیت الا جمیلا، کہ میں کربلا کے بارے میں اگر تمہیں بتاؤں تو کربلا میں میں نے حسن و زیبائی اور خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہ دیکھا. اچھا کیا خوبصورتی تھی کربلا میں جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھی؟ وہ کیا خوبصورتی تھی جو اسارت اور قیدی ہو جانے کے بعد کوفہ کے راہ میں آپ نے دیکھی، اور اب ابن زیاد سے محو گفتگو ہیں آپ. وہ کیا خوبصورتی آپ نے دیکھی تھی؟ آزمائے جانے کی خوبصورتی، امتحان میں مبتلا کیے جانے کی خوبصورتی، سخت آزمائش اور امتحان، اس کی خوبصورتی، کیونکہ یہ امتحان ان کی ایمان کی اعلیٰ ترین منزل اور رتبے کو بیان کر رہا تھا اور اس کی دلیل تھا. اگر ان آزمائشوں کا نتیجہ نکل سکتا تھا تو صرف یہ نکل سکتا تھا کہ اے اہل بیت اطہار، تم جیسی آزمائش کسی پل نازل نہ ہوئی کیونکہ تم جیسی ایمان کی منزل کسی کو نصیب نہیں ہوئی تھی. لہذا جتنی ایمان کی منزل بلند ہے اتنا ہی امتحان کڑا اور سخت ہے. میں نے ایک روایت میں پڑھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول روایت ہے کہ ان کن تحب اللہ فاستعد للبلاء، اگر تیرا دعویٰ یہ ہے کہ تو محبت پروردگار اور عشق پروردگار کرتا ہے تو اس دعوے کی دلیل کہاں سے آئے گی، پرکھا کہاں جائے گا؟ فاستعد للبلاء، امتحان کی تیاری کر. جو بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ جتنا بڑا محبوب خدا ہے اس کے اوپر اتنا ہی بڑا امتحان، آزمائش، مصیبت، سختی اور ابتلا آتی ہے. کربلا والوں نے یہی کہا ما رأیت الا جمیلا، میں نے تو ان آزمائشوں کے ضمن میں یہ دیکھا ہمارے ایمان کے درجات کس قدر بلند تھے کہ اللہ نے ہر لمحے ایک نیا امتحان دیا اور پہلے سے بڑھ کر امتحان دیا، اور وہ امتحان دیا جس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ علی کی بیٹیوں پہ وہ امتحان ہے جو کسی نبی کے بیٹوں پر بھی نہیں آئے. اب اس حدیث کو مکمل کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا تھا کہ اگر ایمان مضبوط اور عمل اچھا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اشتد بلاؤہ، امتحان بڑا آئے گا. یہ کبھی خواہش نہ کرنا کہ ایمان بڑا ہو مگر آزمائش چھوٹی ہو، نہیں. بڑی آزمائش آئے تو خوش اس عنوان سے ہو جانا، اپنے آپ کو تسلی دینا کہ تمہارے ایمان کی منزل بلند تھی لہذا بڑی آزمائش سے تمہیں آزمایا گیا. اگر چھوٹی آزمائش مانگتے ہو نا تو پھر نبی کی اس آخری حدیث کو اس حدیث کے آخری جملے کو ضرور سنیے جس میں آپ نے فرمایا وَمَنْ سَخُفَ إِيمَانُهُ وَضَعُفَ عَمَلُهُ قَلَّ بَلَاؤُهُ. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا امتحان اور آزمائش بھی بڑی تھوڑی اور خفیف اور کم ہوتی ہے، چھوٹے معیار کی ہوتی ہے. تم یہ چاہتے ہو آزمائشیں چھوٹی ہیں، امتحان اور مشکلات تھوڑی ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ من سخف ایمانہ، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، وضعف عملہ، اور عمل کم اور ہلکا ہوتا ہے، ان کی اوپر آزمائشیں کم آتی ہیں. سٹینڈرڈ یہاں سے دیکھنا ہوگا. جب ایمان بلند ہے آزمائشیں بلند آئیں گی، اور وہ بلند آزمائشیں اور سخت آزمائشیں ہمیں مزید ایمان کے بلند رتبے پر فائز کرنے کا سبب بنے گی. ہم نے انبیاء کی زندگی میں یہی کچھ تو دیکھا ہے. جناب آدم کو دیکھیے، جنت سے زمین کی طرف نزول ہوا، حضرت نوح کے بیٹے نے بغاوت کر دی، کشتی پر سوار نہیں ہوئے، امت تانے دیتی رہی کشتی بنانے کے. جناب لوط کی بیوی بغاوت پر آمادہ ہو گئی، جناب شعیب، جناب صالح اور دیگر انبیاء کی امتیں بغاوت پہ اتر آئیں اور باغی ہو گئیں. جناب ابراہیم کو ان کے چچا نے گھر سے نکال دیا، آگ میں پھینکوا دیا، ہجرتیں کی، بیوی اور بیٹے کو الوداع کر کے واپس تنہا جانا پڑا. حضرت یعقوب کی بیٹوں کی جدائی اور اس جدائی کے وہ بیان جو قرآن مجید نے یا صفا کی صورت میں بیان کیے ہیں. جناب یوسف کا بھائیوں کا دشمن بن جانے کا منظر دیکھنا، کردار پر الزام لگنا، کئی سال قید میں رہنا، باپ کی جدائی، جناب ایوب کی بیماری، اور نہ ختم ہونے والا چیپٹر ہے جو انبیاء اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگیوں میں ہمیں نظر آتا ہے. لہٰذا ایک بات جو خوشخبری کے طور پہ اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی زندگی میں بڑا امتحان اور بڑی مشکل آ جائے تو وہ در حقیقت ریویل یہ کر رہا ہے کہ آپ ایمان کی بلند منزل پہ فائز ہو چکے ہیں، تبھی عادل خدا نے آپ کو بڑی آزمائش میں ڈالا ہے. تو آئیے اپنے ایمان کو بلند درجے کی طرف لے جانے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بلند اور بڑی آزمائشوں کے لیے قبل از وقت تیار کرتے ہیں. کربلا کی مثالیں، انبیاء کی مثالیں اپنے سامنے رکھتے ہیں. ایک چھوٹی سی آزمائش جو روزے کی حالت میں اللہ انسان کو دیتا ہے، بھوک اور پیاس کی آزمائش. اس کے ذریعے جیسا کہ خطبہ شعبانیہ میں بھی ہے اور دیگر روایات میں بھی ہے، دو باتیں ہم نے چھوٹی چھوٹی آزمائشوں کے ذریعے اپنے بھوکے پیاسے بھائیوں کے بارے میں سوچنا ہے جو سال بھر
بھوک اور پیاس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کے عذاب میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس بھوک اور پیاس کی شدت میں قیامت کی بھوک اور پیاس کو بھی آزمانا ہے اور دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دعا ہے خالق کائنات ہمیں زندگی میں آنے والی ہر مشکل میں، ہر امتحان میں، ہر ابتلا اور آزمائش میں ثابت قدم فرمائے اور سرخرو فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔